اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد میں اڑے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو انہوں نے توبہ کر لی اور ان سے عذاب کو دور کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فائدہ دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، اور پھر اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے، اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، اور ان کے جن بچوں کو الگ کر دیا گیا تھا وہ بھی، گائیں بھی رامتی تھی اور بچڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھی اور میمنے بھی۔ بہت رکت امیز منظر تھا، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے دل برداشتہ ہو کر ان کی توبہ کرنے سے پہلے ہی بستی سے نکل چکے تھے اور سمندر میں سفر کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے طے کیا کہ قرعہ اندازی کریں، اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر کشتی میں پہنچے اور پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نکل لیا، اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پس جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو وہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ لوگ ان کے زہد و تقوی سے واقف تھے، اس لیے انہیں دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا اور دوبارہ قرعہ ڈالا، مگر پھر انہی کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان کو منع کیا، اور تیسری بار قرعہ ڈالا تب بھی آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلا، کیونکہ یہی اللہ پاک کی خاص مشیت تھی۔ غرض 3 بار آپ علیہ السلام کا نام آنے پر آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر روم میں ایک بڑی مچھلی بھیج دی جو آپ علیہ السلام کو نکل گئی۔ اللہ پاک نے اس مچھلی کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو گوشت نہ کھائے اور نہ ہی ان کی ہڈی توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن جب اعضاء کو حرکت دی تو حرکت ہوئی۔ تب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ پس اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا اور گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی، اور اس مقام پر حضرت یونس علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنے پروردگار کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ پس اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو فرا میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے۔ وہ بیمار تھے یعنی کمزور تھے، سے مراد ہے کہ وہ نوزائیدہ بچے جیسے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔